چیزیں دنیا میں رکھی ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ کسی انڈیا کی بہت مشہور اداکارہ کا انتقال ہو گیا, اور پتہ نہیں اچانک ہو گیا یا کسی نے گولی مار دی, واللہ عالم, مر گئی. تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے, لیکن اچانک مر گئی. تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی, یار کتنی دنیا کمائی اس نے, عزت کمائی, اور وہ عزت 1 منٹ میں, بولو بھائی, خاک میں مل گئی. اور وہ انڈیا کی تھی تو اس کو جلایا گیا. میں نے کہا اور عبرت ہوگی پھر تو لوگوں کو. اداکارہ ہوگی تو ظاہر ہے خوبصورت بھی ہوگی, اچانک مر گئی, اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا دی گئی. انڈیا والے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, ہندو, تو پھر تو اس کی راکھ کو دیکھ کے لوگوں کو اور زیادہ, ہندوؤں کو عبرت ہو گئی ہوگی کہ بھائی یہ انسان کی حقیقت ہے. اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچو اور دھڑام سے, بولو بھائی, دھڑام سے نیچے ختم, ایک لمحے میں سب کیا ہو گیا, ملیا میٹ ہو گیا. لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی اندھی ہو چکی ہیں. لوگ بتا رہے ہیں کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کے گانے چلائے جا رہے ہیں بھائی. محترمہ ایسے ناچتی تھیں, ایسے گاتی تھیں, یہ ان کی مشہور فلمیں ہیں, اس سے اس کی راکھ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے اداکار اور اداکارائیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کتنی ہی فٹنس کر لو, یہ لوگ تو کروڑوں روپے اپنی فٹنس پہ خرچ کرتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی اداکارہ پتہ نہیں 2 کروڑ روپے اس کی صرف سالانہ اس پہ ڈسٹیمپر پہ خرچ ہوتے ہیں. 2 کروڑ, یہ پتہ نہیں 1 کروڑ ڈسٹیمپر پہ, میک اپ پہ. یعنی یہ عام ڈبے جو ہم لوگ کے یہاں دیوانوں پہ یہ والے نہیں چلتے, وہاں بہت مہنگے مہنگے ڈبے ہوتے ہیں جو صرف فٹنس کے لیے, کہ بھائی دیکھنے میں کیا نظر آئے, اٹریکٹو. تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے, ان کے گانے سنتی ہے, دنیا کہتی ہے واہ واہ واہ. کہیں گزر جائیں تو جھک جھک کے لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں, آٹوگراف لیں, ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنائیں. اب بناؤ نا اس راکھ کے ساتھ اپنی سیلفی, ہے بھائی. اب اس سے وہ مر گئی تو بغلگیر ہو نا اس سے. جو جنازہ جب پڑا ہوا ہے تو بولو نا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا, میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا, مجھے بھی قبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤ. سب کہتے ہیں بھائی نہیں نکالو اس کو یار, نکالو. اور مسلمانوں میں تو کم عبرت ہوتی ہے, ان کے ہاں تو زیادہ عبرت ہونی چاہیے. ہم تو پھر بھی عزت سے نہلا کے مردے کو کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں. غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے. ان کے تو بہت خطرناک, جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا وحشتناک منظر. اس پہ نیچے کسی کے کمنٹس تھے الحمدللہ علی نعمت الاسلام. ہندو جو جلاتے ہیں نا یوٹیوب پہ میتیں, وہ ہیں ان کی کہ وہ میت کو جلاتے کیسے. تو نیچے ایک عربی نے کمنٹ کیا الحمدللہ علی نعمت الاسلام, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا. اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا وحشیانہ عمل کرنا, اس کو اپنے سامنے جلا دینا. انسانی لاش کا بھی تو کوئی اکرام ہوتا ہے, وہ انسان ہے, وہ جانور تھوڑی ہے. تو عبرت ہونی چاہیے, مگر عبرت کے اس موقع پر عبرت, بولو بھائی, نہیں ہوتی اور بغاوت پھیلتی ہے. لوگ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو, اسلام میں کسی غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. دنیا میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہو, زندگی میں. مر گیا تو دعا کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ اس نے ساری دنیا کو خوش کیا مگر مجھے خوش نہیں کیا. اب یہ میرے پاس آیا ہے تو اس کو سب سے بڑی سزا یہ کہ اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. یہ باغی ہیں اللہ کے. جب تک غیر مسلم زندہ ہے امکان ہے کہ توبہ کر لے گا, اس لیے آپ اس کو برا بھلا مت کہیں. مر گیا تو اب نہیں, بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ نے کسی کو 40 سال مہلت دی, کسی کو 50 سال, کسی کو 60 سال, ساری زندگی ساری دنیا کا خیال. مگر جس نے پیدا کیا اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس پر ایمان ہی نہیں تھا, کرتے کیا آگے اس کے لیے؟ عبرت کی بات ہے, اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. مگر افسوس کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا, میڈیا
وہ تو ظاہر ہے عبرت کی بات. میں ایک بہت حیران ہوتا ہوں کہ پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں کسی میت کو جنازے کی چارپائی پہ جب قبرستان لے کے جاتے تھے نا, دل میں ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی. لوگ چپ ہوتے تھے, ہلکا ہلکا ذکر کر رہے ہوتے تھے, سوچ رہے ہوتے تھے کل ہم بھی اس چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, آج ہمارا یہ بھائی یا بہن دنیا سے گئی ہے, کل ہمارا نمبر ہے. اب ایسا نہیں ہوتا, اب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جنازے کی چارپائی کو لے کے جا رہے ہیں, باتیں, یار تو نے سنا ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں تو نے 20 پلاٹ خرید لیے. یار میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ مجھے تو 2 نمبر لگ رہا ہے, یہ